سیلاب ہمیشہ کسانوں کا نقصان کیوں کرتا ہے؟ کسان کی فصلیں کیوں برباد ہوتی ہیں؟ فیکٹریاں اور ملیں سیلاب کی زد میں کیوں نہیں آتیں؟ جاگیرداروں اور وڈیروں کے باغات اور زمینیں زیر آب کیوں نہیں آتیں؟ غریب کسان کی فصلیں کیوں ڈبو دی جاتی ہیں؟ بند کیوں توڑے جاتے ہیں؟ جس کی وجہ سے گاؤں دیہات، قصبے، باغات، کھیت اور مال مویشیوں کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کی فصلیں، مکان اور جانور پانی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ چند سوال ہیں جو ہر کسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ انہی پر یہ ویڈیو تفصیل سے بنائی گئی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو میں اپنے کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کام میں لگا ہوں۔ کسان بھائیوں، ہم ابھی چھوٹے تھے، سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، فلاں گاؤں کا بند ٹوٹ گیا ہے یا پھر حکومت کی طرف سے بند توڑ دیا گیا ہے۔ اب ہم 50 برس کے ہو گئے ہیں، ہر بار سیلابوں میں بند توڑے جا رہے ہیں۔ آخر ان کا کوئی مستقل حل کیوں نہیں نکالا گیا؟ ہر بار کسان پر قیامت کیوں ٹوٹتی ہے؟ فیکٹریاں اور ملیں کیوں تباہ نہیں ہوتیں؟ اور بند ہمیشہ دیہاتوں کی طرف کیوں توڑے جاتے ہیں؟ اگر آپ کسان ہیں تو سچ سچ بتائیں، آپ نے کبھی سنا کہ فلاں فیکٹری یا مل سیلاب کی نظر ہو گئی ہے یا ڈوب گئی ہے، یا فلاں وڈیرے کی فصل یا باغ ڈوب گیا ہو؟ بہرحال یہ قہر صرف کسانوں کے لیے کیوں ہے، اور وہ بھی غریب کسانوں کے لیے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی جائیں گی اور سمجھائی بھی جائیں گی۔ کسانوں کی فصلیں تباہ کرنے اور کسان کو بچوں سمیت در بدر کرنے کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسان کا کوئی سائیں نہیں۔ یہ رہیں سینکے ہیں۔ اگر کسانوں کا بھی سائیں ہوتا تو ان سے ضرور حساب لیتا، لیکن کسانوں کا ایک سائیں ہے اور وہ ہے اللہ سائیں۔ اور اللہ سائیں کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو بڑوں بڑوں کی کمریں جھکا دیتی ہے۔ سیلابوں میں بند جب بھی توڑے جاتے ہیں تو کمزور کسانوں کی زمینوں کی طرف سے دوسری طرف طاقتور مل مالک ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے تعلقات ہوتے ہیں جو اوپر تک ہوتے ہیں۔ وہ اپنا نقصان نہیں کرنے دیتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف فیکٹری، مل یا پھر جاگیرداروں کے باغات اور فصلیں ہوتی ہیں تو دوسری طرف کمزور اور غریب کسانوں کی فصلیں، تو بند صرف غریبوں کی فصلوں کی طرف توڑا جاتا ہے۔ تو کیا سیلاب کا پانی کہتا ہے کہ مجھے کسانوں کا نقصان کرنے دو اور وہ بھی غریب کسانوں کا؟ صرف یہیں ختم نہیں ہوتی بات ابھی بہت آگے تک جائے گی۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ فیکٹریاں اور ملیں اکثر غیر قانونی ہوتی ہیں اور ان کی سرپرستی مقامی وڈیرے اور سردار کرتے ہیں یا علاقے کے MNA اور وزراء بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کو لیگل کرنے کے لیے، قانونی بنانے کے لیے ان کے ساتھ روڈیں بنوا دیتے ہیں اور بجلی کے کھمبے لگوا دیتے ہیں اور غیر قانونی کالونیاں بنوا دیتے ہیں۔ اس طرح روڈ کو توڑنا حکومت کا نقصان بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملیں بچ جاتی ہیں اور غریب کسان کی فصلیں ڈبو دی جاتی ہیں، بند توڑ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گاؤں دیہات، قصبے، باغات، کھیت اور مال مویشیوں کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کی فصلیں، مکان اور جانور پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ ملکی معیشت کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ وہ اس سے سنبھلنے میں کئی سال درکار ہوتے ہیں۔ ابھی معیشت سنبھلتی نہیں تو دوسرا سیلاب کا سپیل آ جاتا ہے اور پھر اگلے سال دوبارہ پھر سیلاب آ جاتا ہے اور پھر وہی کسانوں کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ سرمایہ دار، جاگیردار، صنعت کار، وڈیرے بچ جاتے ہیں اور یوں میرا کسان ہر سال کسی نہ کسی آفت کا شکار رہتا ہے۔ مگر میرا پروردگار کسان کو پھر نئے حوصلے، ولولے اور جذبے کے ساتھ فصلوں کی کاشت پر لگا دیتا ہے تاکہ ملکی خوراک اور قوم کی خوراک کو پورا کیا جا سکے۔ دوستو، پاکستان میں اکثر بیراجوں کے گیٹ ریت میں دب چکے ہیں جن سے پانی کی نکاسی نہیں ہوتی اور پانی اوور فلو کرتے ہوئے کسانوں کی فصلیں تباہ و برباد کرتا ہے۔ دوستو، یہ بیراج آخر صاف کیوں نہیں کیے جاتے؟ ان پر جو آنے والے کروڑوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے یا ان پر کروڑوں روپے کا جو حکومت ان کو فنڈ دیتی ہے، وہ کون خرد برد کرتا ہے؟ اور اس میں کون ہے جو بیراجوں کی صفائی نہیں ہونے دیتا، ان کے ناکاروں گیٹوں کی مرمت نہیں کرتا اور پانی کو راستہ نہیں دیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہی سوال ہیں جو کسان پوچھتا ہے اپنی حکومت سے، اپنے نمائندوں سے، کہ کیوں بیراجوں کی صفائی نہیں کی جاتی ہے اور ہر سال کسان کا یہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ہر سال بند کیوں توڑے جاتے ہیں؟ کیا اس کا مستقل کوئی حل نہیں ہے؟ تو اس کا اگر کوئی مستقل حل ہے تو خدارا اس کا وہی حل نکالیں کہ کسان بچے اور کسان خوشحال ہو۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہرحال بہت درد ہے دل میں
زیادہ ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے مختصر کر رہا ہوں اور جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔